ہے کہ جس کا نام آیا صرف اسی پر لعنت کی جائے گی، تو حرملہ کا نام دکھائیے، دکھائیے، خولی کا نام دکھائیے، جتنوں نے وہاں پر سید الشہداء کے لاشیں کو پامال کیا تھا ان کے نام دکھائیے۔ کیوں نام نہیں آ رہے؟ کیونکہ یہ انڈیکس کی کتاب نہیں ہے، کئی جلدی زیارت بتانی پڑے گی اگر سب کے نام آ جائیں تو۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ معیار اور کردار پیش کیا جا رہا ہے کہ شمر کے کردار میں حرملہ کو بھی دیکھو، شمر کے کردار میں خولی کو بھی دیکھو، اور شمر کے کردار میں قیامت تک آنے والے یزیدیوں کا چہرہ بھی دیکھو۔ تو بنیادی کانسیپٹ کیوں کلیئر نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ میں اور آپ انڈیکس کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں معیار دینا چاہ رہے ہیں۔ جب انڈیکس کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جب انڈیکس کی نگاہ سے دیکھیں گے تو قرآن میں علی کا ذکر ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں گے، زیارت عاشوراء میں زمانے کے یزید کا ذکر ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ انڈیکس کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، معیار کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پر کہ جب دید واضح نہیں ہو، جب نہیں پتا کہ کیا دیا جا رہا ہے اور کس جہت سے دیا جا رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر مشوش، پریشان ہو جاتا ہے، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے، کس راستے پر جائے اور کس راستے کو چھوڑے۔ تاکہ آپ فلسطین کو کربلا سے کیوں ملاتے ہیں؟ تو اب بہت معذرت کے ساتھ میں جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ فلسطین کی اوقات کیا ہے کہ فلسطین کو کربلا سے ملایا جائے؟ اور میں یہ سخت جملہ جان بوجھ کر کے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی رازق و مرزوق ایک مقام پر نہیں ہو سکتے۔ رازق کا مقام اور ہوتا ہے، مرزوق کا مقام اور ہوتا ہے۔ فلسطین رزق لے رہا ہے کربلا سے، فلسطین مرزوق ہے، کربلا رازق ہے، اور قیامت تک جس کو بھی حیات کا رزق چاہیے اسے کربلا کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ فلسطین کا ذکر کربلا کے مقابلے پر نہیں ہو رہا، بلکہ فلسطین کا ذکر ہو کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو کون کون ہے جس نے زندگی کا درس کربلا سے لیا ہے۔